بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 28واں سبق ہے۔ مصنف رحمہ اللہ صاحب تلخیص المفتاح کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وعلی آلہ، یعنی صاحب تلخیص المفتاح نے والصلاة والسلام کے بعد فرمایا کہ وعلی آلہ اطہار وصاحبتہ الاخیار، کہ درود السلام ہو، اللہ کی رحمت ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صفت بیان فرما دی پیچھے، اور ان کے آل پر پاکیزہ اور ان کے اصحاب پر الاخیار پر بات کرتے ہیں۔ تفسیرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعلی آلہ اصلہ اہل، کہ آل کی اصل بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف میں تو قرآن کا حکم ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو وہ تو حکم خداوندی ہے، لیکن آل پر یہ کیوں ہے؟ درود شریف میں آل کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب وہ مشہور حدیث ہی ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کے نازل ہونے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں کہ آپ پہ سلام کیسے بھیجنا ہے، لیکن کیف نصلی علیک، ہم درود کیسے بھیجیں، اس کی تعلیم دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی تعلیم فرمائی، مشہور متواتر یہی ہے، دیگر بھی ہے جس میں ازواج الذریات کا لفظ ہے، لیکن مشہور درود ابراہیمی جس میں نبی علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اور آگے اللہم بارک مکمل۔ تو اس میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آل کو شامل فرمایا ہے، تو اسی کی رعایت کرتے ہوئے مسلمان بھی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر ایک ضعیف حدیث منقول ہے، سنتاً ضعیف ہے لیکن تائید کے طور پر ہی ہے، کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل کے بغیر درود شریف کو ناقص کہا ہے، کہ میری آل کے بغیر درود شریف پڑھا جائے تو وہ ناقص ہے، مفہوم حدیث کا۔ تو اسی لیے بھی آل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر جو کیا جاتا ہے، اس کی وجہ پچھلے سبقوں میں بیان کی تھی، یہاں پر مناسبت سے بیان کر دیتا ہوں کہ وہ اس لیے کہ امت اور رسول اکرم کے درمیان یہ صحابہ ہی ہیں، انہی کی وجہ سے رسول اکرم کے احکامات امت تک پہنچے ہیں، شب و روز امت تک پہنچے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال بعد بھی گویا کہ ہر ایک چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے ہے، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے ہی ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو آل و اصحاب کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ روافظ کا طریق یہ ہے کہ وہ آل ہی کے ساتھ
اس درود شریف کو مخصوص سمجھتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ہم اہل سنت کی طرف سے اس کو شامل سمجھتے ہیں اور ان پر بھی درود کی دعا کرتے ہیں. جسے قرآن مجید فرقان حمید میں ابو منصور ماتریدی نے روایت نقل کری ہے کہ جب یہ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل کا ذکر بھی فرما دیا تو صحابہ نے کہا پھر ہم کہاں پر ہیں؟ اس پر پھر هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور قرآن مجید میں نازل ہوئی. اسی وجہ سے اہل سنت جو ہے وہ آل کے ساتھ اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آل اور اصحاب جو ہے وہ دونوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب یافتہ ہیں. ہاں البتہ آل مقدم رکھا ہے اور آل صحابہ کو مؤخر اس لیے کہ آل میں دونوں نسبت جمع ہیں، کہ وہ صحابہ بھی ہیں اور پلس وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے نسبی تعلق بھی رکھتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تک ان کے نسبی تعلق بعض کا ہے لیکن وہ دور کا ہے، قریب کا نہیں ہے، اور اکثر کا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نسبی تعلق نہیں ہے، خاندانی تعلق ہے، لیکن جو نسب اصل اور فرع کا تعلق ہوتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آل کے ساتھ ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ آل کا ذکر مقدم رکھا جاتا ہے اور صحابہ کا ذکر اس کے بعد مؤخر رکھا جاتا ہے، کیونکہ اصل جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نسبت کا شرف. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے اور محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے بھی فتوحات میں اور دیگر اپنی کتاب میں اس بات کو بیان کیا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ آل کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نسبی تعلق رکھتے ہیں اور زیادہ اور قریب کا تعلق رکھتے ہیں، تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قریب قرب یافتہ یہی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین میں بھی قریب ترین یہی لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ آگے آ رہا ہے تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عبا کو شامل فرمایا، ظاہر کر کے کہ یہ بھی اس میں شامل ہے ازواج کے ساتھ. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت مباہلہ ہوئی تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلیے ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم میں وانفسنا وانفسکم میں یہ آل عبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل فرمایا. یہ فضیلت ہے ان کی، تو جتنا قرب ان کو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی بھی اور ویسے بھی کیونکہ گھر ہے تو تعلق زیادہ رہتا ہے، اس لیے آل کو مقدم کیا جاتا ہے. علوم کے دروازے بھی آل پر بہت ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینۃ العلم والی بابوہا والی حدیث بڑی مشہور و معروف ہے. بہرحال یہ تو اس پر ایک بات آ گئی تھی تو وہ کر دی میں نے. تفسیردانی رحمہ اللہ فرماتے اصلہ اہل بدلیل اہیل، کہ اس کی جو اصل ہے وہ اہل ہے، یعنی آل اصل میں اہل ہے، اس لیے کہ تصغیر اس کی اہیل آتی ہے. اور یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ جب شے کی تصغیر کی جاتی ہے تو وہ اس کو اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے، یعنی جتنے بھی حروف اصلیہ ہوتے ہیں وہ اس کی ظاہر ہو جاتے ہیں. تو اہیل ہے تو اب اس میں ہا بھی آ رہا ہے تو گویا کہ اس کی اصل تھی اہل، کہ ہا حروف اصلیہ میں سے ہے کیونکہ اہیل اس کی تصغیر ہے. اب یہ آل کیسے بنا؟ تو ہا کو جو ہے وہ خلاف قیاس حمزہ سے بدل کر آمنہ والا قاعدہ لگا کر اس کو آل بنا دیا. بعض لوگوں نے اول بھی کہا ہے تو واؤ کو ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا، تو اس کو پھر یہ اہل سے آل ہو گیا. شارح رحمہ اللہ نے
ان دونوں میں فرق بھی بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خود سے استعمالہ فی الاشراف و اولی الخطر، کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو آل ہے اس کا استعمال اشرافیہ میں اور عظمت یعنی کہ معظم لوگوں میں اشراف میں استعمال خاص ہو گیا آل کا، اہل کا عام ہے. تو یہ ایک فرق شارح رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اہل وہ ذوی الاشراف و غیر ذوی الاشراف سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آل جو ہے وہ ذوی الاشراف کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذی عظمت لوگوں کے لیے، ذی شرافت لوگوں کے لیے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہی کیوں نہ، جیسے قرآن میں آل فرعون کا لفظ آیا ہے، یا اخروی اعتبار سے ہو جیسے آل محمد اور آل ابراہیم، تو یہ اخروی فضل ہے. بعض لوگوں نے جو ہے وہ یہ بھی فرق بیان کیا ہے کہ اہل جو ہے وہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آل کا استعمال صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بعض نے ایک اور یہ فرق بیان کیا ہے کہ آل کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے اور اہل کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اور آل کی مراد کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے. بعض لوگ جو ہے وہ آل محمد سے، احناف میں سے آل محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ مراد لیتے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور جبکہ روافظ کے نزدیک آل محمد سے مراد صرف آل آبا ہے. اور اہل سنت کے نزدیک تو ازواج مطہرات بھی شامل ہے، اس لیے قرآن مجید میں انہیں کو اہل البیت کہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا. تو اہل سنت کے نزدیک اہل بیت میں اور آل میں اولاد کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو مولا جبل رحمہ اللہ نے بھی نور الانوار میں بیان کیا ہے کہ کل مومن تقی فہو آل، کہ ہر مومن متقی آل ہے، تو پھر وہ پیروں کے معنی میں ہے اگر وہ مراد ہے یہاں پہ. اور الاطہار کا جو لفظ ہے طاہر کی جمع ہے، جیسے اصحاب صاحب کی جمع ہے. عالیہ الاطہار کہہ کے مصنف رحمہ اللہ نے تلمح فرمائی اس آیت کی طرف جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی، ان اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اطہار طاہر کی جمع ہے، جس سے اصحاب کی جمع ہے، صاحب کی جمع اصحاب ہے، اور اس میں تلمید ہے اس آیت کی طرف. اور آگے ماتن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وعلی آلہ کے ساتھ کہ وصحابتہ الاخیار، کہ درود السلام ہو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاکیزہ آل پر اور اخیار صحابہ پر. یہ صحابت یہ اصل تو مصدر ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر غالب یعنی کہ من قبیل غلبہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر یہ اغلب طور پر بولا جاتا ہے صحابہ. لیکن جو اصحاب کا لفظ ہے وہ عام ہے، آج بھی وہ کسی کے بھی دوستوں پہ احباب پہ بولا جا سکتا ہے. اخیار جو ہے وہ خیر کی جمع ہے، دونوں کی جمع آتی ہے تجدید کے ساتھ بھی، خیر کی جمع بھی اخیار آتی ہے اور خیر کی جمع بھی اخیار آتی ہے، کیونکہ دونوں سے وجہ مشبہ ہے، دونوں کی جمع فاعل کے وزن پر آتی ہے. البتہ دونوں میں تھوڑا سا معنی فرق ہے. جو خیر مخففہ کی جمع ہے اس میں جمال والا معنی ہوتا ہے، اور جو خیر مشدد کی جمع ہے اس میں جو ہے وہ دین اور اصلاح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات ہو رہی ہے، تو بجائے حسن معنوی کے یا جمال و حسن کے یہی معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے صحابتہ الاخیار. گو کہ دوسرے والے معنی کی بھی ایک لفظ رعایت رکھتا ہے کہ صحابہ کرام بھی حسین و جمیل ہے، لیکن پھر بھی اس کو آپ جو ہے وہ اس معنی میں لیں جو متدین معنی ہے، یعنی کیونکہ مقام کے مناسب یہی معنی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ درود و سلام ہو اللہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر، جو انبیاء میں سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی
پاکیزہ آل پر اور آپ کے دیندار صحابہ پر، ساتھیوں پر. جو متدین صحابہ ہیں، نیک صحابہ ہیں، صحابہ جو نیک ہیں مطلب یہ ہے کہ یہاں پر امت کے مقابلے میں زیادہ متدین ہیں، تو یہ ان کی صفت نمایاں ہے. اور یہی اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کا تقاضا ہے کہ جو جتنا قریب رسول اکرم سے ہو اتنا ہی وہ دیندار ہو، اس لیے صحابتہ الاخیار کا لفظ یہاں لے کر آئے ہیں. اور دوسرے معنی کا بھی ایک معنی رکھتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کہ خیر سے اخیار ہو، کہ حسین و جمیل ہے، استعمال والے ہیں، یعنی ایمان میں اور اعمال میں بہترین ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا معنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے جو پسندیدہ ہے، یعنی امت کے افضل ترین لوگ ہیں، اور دیگر کے تمام امت میں صحابہ جو ہیں وہ افضل ترین جماعت ہے، اس طور پر بھی یہ معنی لیا جا سکتا ہے. الفاظ میں اس کی بھی رعایت ہے. تو یہ آج ہمارا جو ہے وہ تلخیص المفتاح کا خطبہ ختم ہوا. اما بعد سے پھر صاحب تلخیص المفتاح نے آگے بات کی ہے جس کو ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے. وما توفیق الا باللہ.